سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. ہمارا کیا ہے؟ ہائی لیونگ ان سمپل تھنکنگ. بہت اچھے، کیونکہ اسلام میں خود یہ ہے کہ سادگی جو ہے وہ بہت پسندیدہ ایک چیز. بہت سادگی کی بڑی ضرورت ہے. حالانکہ ہمارے پیغمبر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ دیکھا 2 منزلہ مکان ہے، تو اس نے کہا کس نے بنایا ہے؟ اس نے کہا یہ فلاں صحابی نے. کہتے ہیں اس کو حاضر کرو. تو اس نے اس سے پوچھا کیوں بنایا؟ کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے وہ جنگ میں، غزوے میں، تو وہاں دیکھا کہ ہرقل ہے اور رومن ہے، ان کی عمارات جو ہے کئی منزلہ ہیں، تو ہمیں بھی پسند آئے. کہتے ہیں وہ تو ملوک ہیں، کنگز ہیں، میں کنگ نہیں ہوں. کہتے ہیں اس کو ڈیمالش کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی جیولوجی اور یہ جیولوجیکل سائنسز یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں یہ تمام زمین پہ لوڈ ڈال رہی ہیں. یہ زمین بھی سانس لے رہی ہے. جس طرح ہمارا آرگینزم جو ہے بریدنگ میں ہے، اسی طرح پوری زمین سانس لے رہی ہے، اور ہم نے زمین کے لیے سانس اس کے لیے گنجائش نہیں چھوڑی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بہت طویل بحث ہے یہ کہ ظاہر ہے جب ہم اپنی زندگی کی بات دیکھتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تصنع ہے، وہ جو بناوٹ بہت زیادہ ہے، تازگی اور بالکل ہم رہی نہیں ہے، اور سمپلسٹی کی تو بات بالکل ہی نہ کریں، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ تازہ ہوا اور یہ تمام چیزیں روح کو بھی تازہ کر دیتی ہیں، تو ہمارے پاس تو شاید اب اس طرح کے مواقع بھی کم میسر آتے ہیں. خانم آپ نے دعائے کمیل کیونکہ پڑھ کے بتائی تھی، میں چاہوں گی کہ آپ جلدی سے ترجمہ بھی کر دیں. وائنڈ اپ ہم نے کرنا ہے، ان کی دعا پہ ہی کرتے ہیں، اور اس میں سے جو کوئی کسی کو گزارش کرنا چاہ رہی تھی جو انہوں نے فرمایا ہے کہ نماز، اور آپ نے بھی پوچھا کہ اس کے اثرات معاشرے پر مرتب کیوں نہیں ہوتے اور اس کے ہمیں ثمر بخش نتائج کیوں نہیں ملتے. تو قرآن کریم کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز صحیح معنوں میں وہ نماز ہے جو انسان کو ہر برائی اور بدکاری سے روکتی ہے اور ان کے رویوں میں اعتدال پیدا کرتی. ڈیسینسی آف بیہیویئر، ماڈریشن، انسان کے رویے میں اعتدال پیدا ہوتا. اگر نماز اسے یہ سب کچھ عطا نہ کرے تو قرآن کہتا ویل للمصلین، ایسے نماز پڑھنے والوں پر لعنت ہو. یہ خدا نے قرآن میں کہا ہے، اس لیے کہ نماز آداب و اسلوب کے ساتھ انجام نہ پائے، اس میں توجہ اللہ نہ ہو، حضور قلب نہ ہو، خضوع و خشوع نہ ہو، تضرع نہ ہو، انکسار نہ ہو، اخلاص نہ ہو، تو وہ نماز فائدہ نہیں دیتی. اور ہمارے معاشرے میں ان آداب و شرائط کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جاتی. ہم دعائے مبارکہ کمیل کے بارے میں بات کر رہے تھے. الہی اسألک بالقدرت التي قدرتها وبالقضیۃ التي حتمتها وحکمتها، پروردگار میرا تجھ سے سوال ہے تیری اس قدرت کے حوالے سے جو پوری کائنات پر نافذ ہے، اور چونکہ وقت کم ہے اب ہم اس بحث میں زیادہ نہیں پڑھیں گے. وبالقضیۃ التي حتمتها وحکمتها، اور تیرا وہ فیصلہ جو ٹلنے والا نہیں ہے اس لیے کہ وہ حتمی ہے اور اس کے پیچھے ایک حکمت کار فرما ہے، وہ فیصلہ ٹلنے والا نہیں ہے، اس کے بارے میں میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. یہاں پہ شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال ایجاد ہو کہ اگر فیصلہ ٹلنے والا نہیں ہے تو پھر دعا کا کانسیپٹ کیا ہے اسلام میں. تو ہم بس آپ سے گزارش کریں گے کہ تقدموا فی الدعاء استجیب له اذا نزل به البلاء ولم يحجب عن السماء وقالت الملائکہ صوت معروف ومن لم يتقدم في الدعاء لم يستجب له اذا نزل به البلاء وقالت الملائکہ ان ذا الصوت لا نعرفه. کہ اصل میں بات یہ ہے کہ دعا وہ قبول ہوتی ہے جس کی تاثیر کا اہتمام آپ نے بہت پہلے کر لیا ہو. اگر دعا کی استجابت کی تاثیر کا اہتمام نہ کیا ہو تو وہ قبول نہیں ہوتی. اور تاثیر کا اہتمام بہت پہلے کیا جاتا ہے جب آپ پہ مصیبت نازل نہیں ہوئی ہے. اگر اس وقت آپ کے سامنے کوئی کار خیر آ گیا اور آپ نے راہ خدا میں دل کھول کے خرچ کر دیا، کسی غریب کی مدد کر دی، کسی مظلوم کی فریاد رسی کی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خدا نے جو فیصلہ کیا تھا 8-10 سال کے بعد آپ پر کسی مصیبت نازل کرنے کا، کوئی پلین کریش ہونے والا تھا، کوئی اسی طرح کا سڈن ڈیزاسٹر، کوئی ناگہانی حادثہ، تو وہ جو 10 سال پہلے آپ نے ایک کار خیر انجام دیا اس کے ذریعے سے آپ نے جو 10 سال بعد دعا کرنی ہے اس کی تاثیر کا اہتمام ہو گیا. بالقضیۃ التي حتمتها وحکمتها. اب جب آپ پہ مصیبت نازل ہوئی، آپ کے لب کھلے، تو معصوم فرماتے تقدموا فی الدعاء استجیب له اذا نزل به البلاء. تم پہ مصیبت نازل ہونے لگی، تم نے دعا کی، فوراً تمہاری دعا مستجاب ہو گئی. ولم يحجب عن السماء، اور آسمانوں کے دروازوں کو تمہاری استجابت دعا کے لیے کھول دیا گیا. اچھا، دعا اتنا وسیع ایک ٹاپک ہے خانم، انشاءاللہ جب ہم اگلی سیٹنگ میں آپ کے ساتھ کبھی بیٹھے تو ضرور اس پہ بات کریں گے. اور واقعی یہ بھی ایک سوال تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ جو ٹالا نہیں جا سکتا تو پھر اس کے بعد دعا کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے. اس سوال کو میں یہیں پہ ابھی رکھوں گی، جواب آپ سے پھر کبھی لیں گے. بہت شکریہ سیدہ
طیبہ خانم صاحبہ کہ آپ تشریف لائیں ہمارے پاس اور آپ اتنی اچھی گفتگو کی. ڈاکٹر محمد جمیل قلندر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. ناظرین بات ہو رہی تھی کچھ فکری اساس کے حوالے سے. روزہ ہمیں جو کچھ بھی سکھاتا ہے وہ بالکل ہماری زندگیوں کے ساتھ ہمارے دلوں کے ساتھ بالکل اسی طریقے سے جڑا ہوا ہے جیسے ہم زندہ ہیں تو سانس چلتی ہے. اور آپ کے اعمال اچھے ہیں, آپ کا قول و فعل اگر اس میں تضاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نہ صرف آپ سے راضی ہے بلکہ وہ آپ کو یہ ہدایت بھی توفیق ادا کرتی ہے اور آپ کو یہ توفیق بھی مل جاتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. آج کے لیے اتنا ہی. تنزیلہ مظہر کو ہماری پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, جہاں رہیں خوش رہیں. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.